اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنا، جس میں ہم نے عنوان سخن قرار دیا ہے کہ جس کو آیہ صلوات کہیں، آیہ تسلیم کہیں، یا یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق صلوات پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ قبل یہ کہ میں اس میں بحث کروں، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو انشاءاللہ جو آئندہ پروگرام ہوگا اس میں بیان کریں گے کہ آل محمد درود میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں فقط یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر لفظ نبی استعمال کیا ہے یہاں پر، حتیٰ کہ قرآن میں ذکر ہے اللہ نے عبد بھی کہا ہے اپنے حبیب کو، رسول بھی کہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ لفظ صلوات آئی ہے وہاں پر فقط لفظ نبی کو استعمال کیا ہے۔ تو اسی ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر جو ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب کی یہ 56 نمبر آیت ہے کہ اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کا ملائکہ جو ہیں وہ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، تم بھی اس پر درود و سلام پڑھو جس طرح پڑھنے کا یا سلام کرنے کا حق ہے۔ تو اسی ضمن میں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے محمد کیوں نہیں فرمایا، حتیٰ کہ جب رسالت کی بات آئی لوگوں نے کہا کہ یہ شاید بعض میں دعویٰ ہوگا یا وراثت ہوگی، تو فوراً اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ محمد جو ہے تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر اللہ کا وہ رسول و خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے۔ میرا محل شاہد جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ محمد جب بھی دنیا میں ظہور ہوا اس وقت لفظ ظاہر ہوا کہ یہ محمد ہے، کہ مسمى اسم جب دنیا میں ظہور ہوا تو اس وقت محمد مشہور ہوئے۔ تو جب بعثت کا اعلان کیا، دعوت رسالت دی، لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، تو اس وقت بنے رسول۔ اور جب معراج پر گئے تو قرآن پاک میں سورہ اسراء میں پہلی آیہ کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ نے اپنے عبد کو معراج کرائی یا لے گیا من مسجد الحرام الی مسجد الاقصی الی آخری آیہ کریمہ۔ محل شاہد جو ہے عبد ہے۔ تو اگر اللہ کہتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی محمد، یا کہتا
رسول یہ کہتا علی عبدہ، تو یہاں پر تاریخ میں لکھا جاتا کہ جب معراج پر گئے اس وقت سے صلوات شروع ہوئی ہے، یا یہ کہتے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ اللہ نے اسے رسول کا رسالت کا منصب دیا تو اس وقت یعنی بعثت کے وقت مبعوث رسالت ہوئے، جب اس وقت سے یہ درود یعنی رسالت کا اعلان ہے 40 سال کے بعد، تو اس وقت سے درود شامل ہے۔ یا کہتے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو نام رکھا گیا ہے محمد، اس لیے اس وقت درود شامل ہے۔ تو اللہ نے ان تینوں الفاظ کو جب آیہ کریمہ صلوات کے متعلق آئی، درود و سلام کے متعلق آئی، تو اس وقت لفظ نہ محمد کو استعمال کیا، نہ رسول کو، نہ عبد کو، یا باقی جو اسماء کرام جو اصفات رحمت اللہ عالمین ہیں ان کو ذکر کیا، بلکہ لفظ نبی کو استعمال کیا۔ تو یہاں پر ہمیں حدیث مبارکہ جو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا اس کو شامل کرنا پڑے گا، کو اس کو بیان کریں گے، وہ اس کا محل شہد بیان کر رہی ہے۔ رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں کنت نبیا آدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت کا نبی ہوں جب نہ آدم تھا بلکہ وہ ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، ابھی آدم کا وجود نہیں تھا، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یعنی محل شاید یہ ہے کہ اس درود سے مراد یہ ہے کہ نہ اس وقت آدم تھا، نہ زمین و آسمان تھی، نہ کوئی چیز اور تھی، اللہ اپنے حبیب پر درود پڑھ رہا تھا جب سے یہ نبی تھا، جب سے یہ نبی تھا اور جب تک ہے اور رہے گا، اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا رہے گا اور اس کے ملائکہ۔ اس طرح صاحبان ایمان تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ والحمد للہ رب العالمین۔